اچھا یہ بتائیے، آپ نے ٹاپک آج کا دیکھا ہوگا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، پادتا ہوا، نبی کی حدیث ہے، پاد مارتا ہے، جی بڑی دور بھاگتا ہے، تھوڑی دور نہیں، کم سے کم 55 کلومیٹر دور جا کے رکتا ہے وہ، پھر واپس آتا ہے، پھر جی پاد مار کے بھاگتا ہے. تو اینی ٹائم تو ہوں شیطان ادھر ادھر رہتا ہے بھائی. ظاہر سی بات ہے، آپ جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ ایک تو مسجد ہوگی نہیں، بہت ساری مسجدیں ہوں گی. یہاں سے گیا، پھر دوسری جگہ اذان سنی، پھر وہاں سے 55 کلومیٹر دور بھاگا، پھر وہاں سے، تو بھاگتے بھاگتے بہت دور بھاگ گیا وہ. اب اس ہوں درمیان کوئی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کو گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان تو کر نہیں سکتا، وہ تو بھاگ گیا ہے. گمراہ ہو جاتا ہے مطلب کیا گمراہ ہو جاتا ہے؟ اگر یعنی کوئی بندہ اگر کسی کے ساتھ ریپ کر دیتا ہے، چوری کرتا ہے، تو وہ کس کے کہنے پہ کرتا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں اس کے پاس. ہوں کس کے کہنے پہ کرتا ہے وہ؟ شیطان نہیں تو اپنے گمراہ نفس کوئی کے تو اوپر کرتا ہوگا نا کرے گا شاید. اگر کرے گا. لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ نہیں، میں گمراہ کرتا ہوں، میری وجہ سے وہ کرتا ہے ایسا کام. کون کیا کیا قرآن کہتا ہے میں گمراہ کرتا ہوں؟ ہاں، قرآن کہتا ہے نا کہ میں ہی گمراہ کرتا ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں ہی ہدایت دیتا ہوں، میں ہی گمراہ کرتا ہوں. ہاں ہاں. تو پھر وہ اگر تو اس غلط میں کام کچھ کرتا ہے تو اللہ کے کہنے پہ کرتا ہے نا سر. نہیں نہیں نہیں، آپ کو اس کا مطلب آپ نے اسٹڈی نہیں کی ہے اس کا مطلب اسلام کے اوپر. وہ جو آپ آیت آپ بتا بتا رہے دیں ہیں، سر. ہاں وہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں اس کی میں نے بھی یہی آپ کی ایکس مسلم ساحل کی اس ٹیم میں سنا تھا، تو میں نے اس کے اوپر پھر اسٹڈی کی تھی. تو میں نے پتا کیا تھا، مطلب جو ہے کہ جو ہے وہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے اس کا بیان کیا ہے، مطلب قدرت کا، مطلب کہ اگر وہ چاہے تو ہدایت جس کو دے دے اور چاہے وہ گمراہ کر دے. اور ایک دوسرا اس کا ریزن اگر یہ بھی چاہے. ہے، ہاں اللہ کی قدرت ہے کہ چاہے سب کو گمراہ کر دے، اور اللہ چاہے تو جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ اللہ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری اور بات یہ ہے کہ جو ہے اللہ گمراہ وہ کرتا ہے کہ ایک بار جب ہدایت آ گئی، ایک بار جب آخری نبی کا ظہور ہو گیا اور قرآن مجید آ گئی، تو اب اس ہدایت کو جو ہے نہ اپنانے پر تو جو ہے جو نئی پیک فری ول دے دی گئی ہے کہ اما شاکروں و اما کفورا کی آیت ہے قرآن کی. ہم نے جو انسان کو پیدا کیا اس کو جو ہے فری ول دے اوکے، دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. یہ دیکھیں جی آیتیں کیا کہتی ہیں. آیت کہتی ہے اگر اللہ گمراہ کرنا چاہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ آپ گمراہ ہو کر رہیں گے، تو خود اگر اللہ بھی چاہے کہ آپ صحیح راستے پر آ جائے تو اللہ کی بھی نہیں، اللہ کے بس کی بھی وہ بات نہیں کہ اللہ آپ کو صحیح راستے پر لائے. دیکھیے قرآن کی یہ ہے 11 کی 34، سورہ ہود کی 34. ہوں اوکے. اور تم لوگوں کو میری نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں. کب نہیں فائدہ دے سکتی؟ اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو گمراہ ہونا ہی ہے، تو ہوں اگر اللہ بعد میں چاہے کہ یار اس کو میں صحیح راستے پر لگا دوں تو ہو ہی نہیں سکتا. تم اپنی دماغ کی اپج تو چھوڑ ہی دو، خود اللہ بھی نہیں کر سکتا تم کو صحیح. نہیں نہیں نہیں، اور میرا ادیش کرنا، ایک سیکنڈ پڑھ لوں میں. ہاں پڑھ لیں. اور میرا اپدیش کرنا تمہیں کوئی لابھ ہاں نہیں دے گا میرا اگر میں ادیش تمہیں کرنا اپدیش مطلب کرنا چاہوں. ہوں نصیحت کرنا ہے نا، اور ہوں ہوں صحیح مارگ پر لانا. جب کہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو، اگر اللہ نے چاہ لیا ہے کہ آپ گمراہ ہوں گے، آپ غلط ہوں کام کریں گے، آپ ریپ کریں گے، چوری کریں گے، تو پھر کوئی تمہیں صحیح راستے پر لگا نہیں سکتا، کوئی نہیں. تو گمراہ اللہ ہی کرتا ہے نا پھر. نہیں تو اللہ گمراہ کرتا ہے کب گمراہ کرتا ہے؟ جب انسان اپنی ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے، حق واضح وہ ہونے کس کے کی بعد جب اس مرضی کو سے کرتا ہے وہ انسان؟ کس کی مرضی سے ہٹ دھرمی وغیرہ چاہے کس کی مرضی سے ہوتا ہے سب؟ اپنی مرضی سے اور کس کی مرضی سے؟ کہاں لکھا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ تو آپ تفسیر پڑھیے اس کی، جو ہے آپ نے اس کی تفسیر پڑھی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو یار تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کی مرضی سے پتا بھی نہیں ہل سکتا. ہل سکتا ہے کیا؟ ہاں وہ اللہ کی مرضی سے مطلب اللہ کی جو ہے اس میں وہ حکمت ہے. اللہ نہ چاہے، ہاں لیکن تو اللہ نے وہی ہے ہم نا کو کہ فری ول اللہ نے دیا. اگر یہ پتا ہے آپ اللہ کو نے چاہا ہے کہاں قرآن فری میں ول آپ ہے نے سر؟ یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ او ہو ایک انسان کو فری سیکنڈ ول ہے؟ یار. وہ تو ہے ہی ہے. ایک سیکنڈ پہلے بھائی، پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ پہلے آپ کو گمراہی پہ بات کرنی ہے یا فری ول پہ بات کرنی ہے. پہلے اس میں سے نہیں ڈیسائیڈ کرو. ہمارا تو سب کلیئر ہے. ارے یار آپ ہمارا بتائیے کلیئر کرو نا. پہلے جو کیا آپ کا ہمارا نہیں کلیئر سوال ہے وہ چلے بھائی، ہاں تو پہلے گمراہی پہ چلو گے یا فری ول پہ چلو گے؟
آپ جس میں بتائیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ بھی گمراہ کرتا ہے، تو آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے؟ اللہ جو ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، وہی ہے گمراہی جو وہ کر رہا ہو. کیونکہ ایک بار حق واضح ہونے کے بعد اللہ اب آپ حال نے پہ چھوڑ دیتا ہے، یہ آیت میں نہیں لکھا. اللہ نہیں، گمراہ یہ کر تفسیر میں دیتا ہے، جب یہ آیت میں لکھا ہے. نہیں تو جب آپ ارے تفسیر پڑھیں گے تو اس کا چلے پتہ بھائی چلے گا. تفسیر دیکھیں گے نا، آیت میں چلیے کیا ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے. سنیے. آپ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایک کہ جو ہے ایک سے اللہ بات گمراہ تو کر رکھنے دیتا دو ہے. یار، ایک ایک سے بات رکھو نا یار. آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تو آپ نے آیت کو ٹھیک سے نہیں پڑھا. پہلے آپ یہ قبول کرو کہ ہاں اللہ گمراہ کرتا ہے. یہ اس میں اللہ کی، چلیے ہم ٹھیک اللہ گمراہ کرتا ہے، لیکن یہ اس میں اس کی حکمت کا بیان ہے کہ اللہ چاہے تو گمراہ کر کیا دے اور حکمت ہے؟ اللہ چاہے تو ہدایت دے دے. ہاں حکمت کیا ہے اس میں گمراہی میں؟ یہ آیت ہے کہ حکمت کی کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ. جب وہ ہمارا حکمت کیا ہے؟ پالن ہار ہے وہ ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا. ارے وہ نہیں ہمارا حکمت پالن کیا ہے؟ ہار ہے، ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. وہ اس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے. مطلب کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں نہیں، اللہ کر سکتا ہے، چاہتا نہیں ہے. مشیت اللہ کی ہے یار کہ وہ کر سکتا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے وہ. اللہ یار یہاں پہ کیا لکھا ہوا؟ آیت دوبارہ آیت پڑھو کیا یار، کہتی ہے؟ آیت آیت دوبارہ کہتی پڑھو ہے، پھر. اس نے صحیح سے پڑھا ہی نہیں. اللہ کا تمہاری ہاں گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے تو تمہیں کوئی بھی نصیحت نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی صحیح راستے پر نہیں لا سکتا، جبکہ اللہ نے لا تمہاری سکتا. گمراہی کا فیصلہ کر لیا ہے. خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہیں نہیں نصیحت دے سکتا اور صحیح راستے پر نہیں لا سکتا. اگر اب میں نے ایک یہاں بار پر لکھ نہیں دیا کہ یہ ہمارے گمراہ بھائی رہے نے، گا تو سنیے، یہ امام دیکھیے صاحب لکھا کیا ہے. میرا اپدیش ایک کرنا سیکنڈ تمہیں سنو الگ یار. سے آیت تم آپ نے تم ڈال نے رہے ہیں. تم نے الفاظ کیا کوڈ کیے کہ اللہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر آیت کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کر دیتا ہے تو کوئی اسے صحیح راستے پر نہیں لائے گا. یعنی اللہ کرتا ہے، کر سکتا نہیں ہے، کرتا ہے، تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ بھی نہیں دے سکتا. نہیں نہیں، سمجھے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میرا اپدیش کرنا تمہیں کوئی لابھ نہیں دے گا. مطلب ایک ہوتا ہے اپدیش دینا اور ایک ہوتا ہے گمراہ کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تو اس کا اپدیش دینا، مطلب اس کی نشانی دکھانی، جو وہ نشانی ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، چاہے وہ جتنی نشانی ہاں دے دے تم کو. ہاں، یہ اگر اللہ مطلب ہے نے اس کا. گمراہ کر دیا، اگر اللہ ہاں نے اگر گمراہ اللہ کر نے دیا تو ہاں، ہاں اگر اللہ نے گمراہ کر دیا، اور اللہ جب گمراہ کرتا ہے جب اپنی ہٹ دھرمی پہ آ جاتے ہو یعنی بعد میں اللہ حق بھی واضح گمراہ ہونے کے کرتا ہے. بعد. اللہ کی حکمت ارے ہے، تو اللہ گمراہ بھی کر. بات کو تسلیم کرو نا کہ شیطان کے بعد اللہ بھی گمراہ کرتا ہے. نہیں، اللہ نہیں گمراہ کرتا ہے، مطلب اس کو اللہ نے تو فری ول دی ہے. پھر فری ول یہ کیوں کیا دی؟ یار، یہ کیا جوتے کھانے والے کام ہے؟ تم خود کہہ رہے ہو کہ اللہ اگر گمراہ کر دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو قبول بھی تو کرو نا کہ ہاں اللہ بھی گمراہ کرتا ہے، جیسے شیطان کرتا ہاں ہے ویسے اللہ بھی گمراہ کرتا ہے. نہیں نہیں، شیطان کی طرح نہیں کرتا ہے، یہ بات ایک دم غلط ہے. شیطان کا گمراہ کرنا وہ تو گمراہ کرنے کے لیے پیدا ہی ہوا ہے، اور اللہ جو گمراہ کرتا ہے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، بس اتنا فرق ہے. یہ حال پہ چھوڑنے والی بات کہاں لکھی ہے بھائی؟ یہ جب تفسیر پڑھیں گے تب آپ یہ جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ارے پڑھ کے آ تفسیر جاتے ہیں، فل نالج لے کے آئیے، تب آپ جو ہے اسٹریم وغیرہ کریے. چھوٹی چھوٹی فل حدیثیں آپ کو آپ بھائی فل دیتے آپ ہیں. کو پتا ہونا چاہیے نا کہ تقدیر کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تبھی اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا، جنت جائے گا یا دوزخ جائے گا، میری آیتوں کو جھٹلائے گا تو نہیں. یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہے نا، تو اس میں فری ول جی کہاں ہے؟ جی. آپ کہہ رہے ہیں فری ول ہے، اچھا، کہاں فری ول ہے؟ تو آپ کو جو ہے امام یہی صاحب نہیں ایک پتا. سیکنڈ. آپ کو ایک سیکنڈ، آپ کو یہی نہیں پتا کہ تقدیر کیا ہوتا ہے؟ کیا تقدیر کے معنی آپ کو نہیں پتا ہے؟ او بھائی تو اچھا مجھے تقدیر کے بارے میں، ابے تقدیر کے بارے میں جب لکھ ارے دیا کہ واقعی آپ شادی کو نہیں یہ پتا کام ہے کرے تقدیر گا کے بارے تبھی نا میں نے آپ کو. کیا نا. اگر آپ کو تقدیر کے تقدیر بارے کی میں نہیں لکھا جاتا، بھائی سنیں عمر بھائی، اگر میرے تقدیر میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ آگے چل کر مرتد بنے گا تو کیا میں مرتد بنتا آگے؟ ارے آپ بتائیے، آپ کو تقدیر کا معنی ہی نہیں پتا. آپ پہلے بتائیے آپ کو پتہ کیا ہوتا اچھا ہے تقدیر، کیا معنی بتائیے. ہے تقدیر کا معنی کیا ہے بتاؤ؟ چل تو بتا، اس کے بعد میں معنی بتاتا تم ہوں. بتاؤ. چل حدیث نیچے کرتا ہوں، ارے پہلے یہ پڑھ کے آپ بتا. کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ. آپ کو تقدیر تم نہیں، کو آپ بھی نہیں بتائیے نا پتا. تقدیر کیا تقدیر. ہے؟ نہیں ہمیں پتا ہے، ارے ہمیں بتا نا، پتا تم ہے. تو بتا کیا ہے. دیکھیے تقدیر، کیا ہے؟ دیکھ تقدیر کا جو تعلق ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ہاں کے علم سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا کریٹر ہے. اللہ تعالیٰ، ایک سیکنڈ بات پوری سنیے، بیچ میں ٹوکیے نا.
اللہ تعالیٰ ہمارا کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم یہ کیا کرنے تقدیر ہے. والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. جیسے کہ مارا آپ جگہ ہوتے یار ہیں، بھائی. جیسے کہ آپ رک بھائی، ٹیچر ہیں. رک یہ کہاں سے یہاں کہاں سے پڑھا بھائی؟ یہ ٹرانسلیشن ہاں کہاں یہ سے بس پڑھی؟ یہی ہے، تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہاں سے پڑھی بتا دے تو. یہ ٹرانسلیشن یعنی قرآن کی ہی ٹرانسلیشن ہے تقی عثمانی تقدیر کا صاحب مطلب کی. اس نے یہ بتایا. نہیں ایک سیکنڈ، سنو. اگر میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں دبئی گھوم کے آؤں گا، تو یہ میری تقدیر ہے یا اللہ کے علم میں ہے؟ کیا ہے یہ؟ علم میں. اچھا، تو اللہ کے علم میں جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگا نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہوگا، وہی ہوگا جو اس کے علم میں ہے. ہاں، تو فری مطلب ول جو کہاں ہے؟ اللہ نے لکھ دیا وہ تقدیر ہے نا؟ ہاں ہاں چلیں جی، یعنی کہ اس میں جو فری اللہ ول نے کہاں؟ لکھا ہے میرے ساتھ وہی ہوگا، میرے پاس فری ول نہیں ہے نا میرے وہی بھائی؟ نہ کہہ رہا ہوں، فری ول کہاں ہے؟ ارے فری پھر ول وہی کا ہے بات، یہاں پہ؟ آپ میری بات سنیں. ارے بھائی تو مجھے ارے بات یار پتا ہے. ارے آپ کو نہیں جو کچھ پتا، اللہ بھائی سنیے ایک میری منٹ بات. رک. عمیر بھائی ہاں رک جاؤ. ایک تیرے ٹیچر ہوتا سامنے ہے، سنیے حدیث بات پڑھ رہا سنیے. ہوں نا. ارے عمیر میری بھائی بات سنو پہلے. میں پڑھ لوں حدیث امام سمجھ صاحب لوں. چھوٹو سا ہاں، عمر ہاں بھائی ہاں کو بولنے تو دو. مطلب ٹھیک. اللہ نے جو لکھ دیا ہے میرے ساتھ وہی ہوگا، تو اس میں فری ول کہاں پر ہے؟ آپ یہ بتا دیں. اس میں فری ول ایسے ہے کہ جیسے کہ کوئی ٹیچر ہوتا ہے، اب اس کو اپنے اسٹوڈنٹ کے حالات پتا ہے کہ یہ میں اس کو 2 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ 2 سال فیل ہوا ہے، پڑھتا لکھتا نہیں، تو یہ اس سال بھی فیل ہوگا. تو اس ٹیچر نے جو کیا یہ لکھ ٹیچر کے کو رکھ دیا گیپ کہ کا علم ہے؟ ہیں، ٹیچر کو گیپ کا علم ہے؟ ٹیچر کو غیب کا علم نہیں، ٹیچر لیکن کو اس اسٹوڈنٹ کا علم ہے جو 2 سال سے فیل ہوتا جا رہا ہے. سمجھے آپ؟ یہ اس ایگزامپل ہی اچھا غلط ہے. بھائی، اسٹوڈنٹ کا علم ہے. اچھا بھائی نہیں ہے بھائی یہ، ایک بھائی آپ سیکنڈ ایک بھائی کس بھائی سیکنڈ یہ کو غلط بتائیے. کہتے ہیں، اب آپ جھیل گئے ہیں، بھائی جان آپ کسی کو غلط بھائی کہتے یار ہیں. بھائی جان. یہ ٹیچر والا آپ کا ایگزامپل غلط ہے، کیونکہ اللہ کو علم ہے غیب کا. ٹھیک ہے، اگر ٹیچر یہ کہے کہ بھائی یہ بچہ زیادہ سے زیادہ 50 نمبر لائے گا، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کم بھی لیا ہے، زیادہ بھی لیا ہے، لیکن اللہ کو کنفرم پتا ہے کہ بھائی کتنے لائے گا، 50 ہی لائے گا یا 51 لائے گا یا 52 لائے گا، کیونکہ اللہ کو ایگزیکٹ پتا ہے، کیونکہ اللہ کو غیب کا علم ہے. تو ٹیچر سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، ٹیچر ایک انسان ہے. اب یہاں پر سوال یہ تھا کہ اللہ نے جو لکھ دیا، فار ایگزامپل اللہ نے لکھ دیا کہ فیجو گمراہ ہوگا، تو وہ میرے ساتھ ہوگا ہی، میں اسے بدل نہیں سکتا. فری ول کہاں بچی؟ فری ول ایسے بچی کہ اس کو جو ہے اس کی بات کا معلوم ہے، اس کو علم ہے کہ اس کو نہ آپ کو گمراہ کرے گا نہ آپ کو ہدایت دے گا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ آپ ایسے اپنے اختیار سے کام کریں گے، آپ اپنے اختیار سے جو ہے ایسے ایسے کام کریں گے کہ آپ گمراہ ہوئیں گے، اور وہ اللہ کو پتا تھا تبھی اس یہ نے لکھ دیا. اللہ علم میں ہے نا، اللہ جانتا ہاں ہے کہ یہ ایسا ایسا ہوگا، لیکن میں ہاں کہ اللہ فری کے ول دینے علم کے کے بعد، خلاف کام نہیں کر سکتا نا. ہاں اللہ کے علم کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کو فری ول تو دینے کے فری ول بعد کہاں اللہ کو بچی؟ علم ہوا. فری ول ارے کہاں ارے بچی تو بھائی؟ یہی پیالے تو بھائی، فری ول کہاں بچی پھر؟ فری ول کا سمجھ مطلب ہی نہیں یہ رہی. ہے کہ جو ہے نالج. ارے آپ نہیں سمجھ رہے، فری آپ کو ول ہمیں کا لگتا ہے مطلب کہ نالج ہے. ہاں، گریٹ وہ گریٹ، قرآن فری میں ول ایک کا آیت مطلب ہے، نالج. امول بکمن ہمین فہم کی، جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن ارے کے عقلوں پہ پردے لگ ابے جاتے ہیں. ابے صحیح ہے. آپ کی عقل پہ پردے ابے لگ گئے ہیں. سن چپ چل. میں کہتے جو تو بے حرمتی کر رہا ہے، قرآن کی ممن امن بکمن کر رہا بکمن ہے. سمن پمن. سالا کوئی مومن پکڑ لے گا نا تیرا بھائی، بہت مار مارے گا تجھے. وہ اصل لفظ ہے سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یعنی وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور یہ ممن فمن کر رہا ہے. سمم بکمن عمیون کو ممن کر رہا ہے. قرآن آتا نہیں، حدیث آتی ہے نہیں. فری ول کہاں ہے؟ یہ حدیث دیکھ سالے، نیچے سے دیکھ لینا، بھاگ گیا ہے وہ. صحیح البخاری کی حدیث بھاگیہ. 6594 کہتی ہے کہ رسول اللہ نے ہم سے بتایا، اور آپ سچوں کے سچے تھے، اور سچائی کی زبردست گواہی دی گئی. فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ہی رکھا جاتا ہے، جو پانی رہتا ہے ویسے ہی 40 دن تک ویسے ہی پانی رہتا ہے. پھر اتنی ہی مدت میں علقہ یعنی خون کی پھٹکی بنتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے، یعنی 80 دن میں وہ خون بنتا ہے. پھر اتنے ہی عرصے میں مضغہ بنتا ہے، 120 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر 4 مہینے کتنے کے دن کے بعد بعد؟ اللہ تعالی 4 مہینے بعد 4 مہینے 120 کے دن بعد نہیں گوشت نہیں کا لوتھڑا بنتا ہے. نہیں نہیں 120 دن میں گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے.
اچھا مطلب تقریباً 3.5 مہینے. جی آگے. ہاں 3.5 مہینے میں یہ گوشت بن جاتا ہے. اس کے بارے میں کوئی اگر جانکار زیادہ ہوگا تو وہ بتائے کتنے دن میں بنتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ. پھر 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے ماں کے پیٹ میں. وہ کہاں سے گھستا ہے پتہ نہیں, ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے, ماں کے پیٹ میں ہی 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں وہ کاغذ قلم لے کے جاتا ہے بات لکھنے کے لیے. کیا لکھتا ہے وہ؟ اس کی روزی کے بارے میں لکھتا ہے, کیا کمائے گا کیا گنوائے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کی موت کے بارے میں لکھتا ہے کہ کب یہ مرے گا بندہ. پھر اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ اچھا رہے گا یا گندا بندہ رہے گا, اچھا رہے گا یا نیک رہے گا یا بیڈ بوائے. بس واللہ تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے کام کرتا رہتا ہے, جب اس کے وہ دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس کے پر غالب آ جاتی ہے. ہائے تقدیر آ گئی نا, کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے اور آپ کسی کا ریپ کریں گے تو ہر حال میں کریں گے. بھائی یہ حدیث کھل کر بتاتی ہے کہ جیسے کوئی ایک امام ہے اور نماز پڑھا رہا ہے وہ, اور آپ سمجھ رہے کہ بہت نیک ہے پرہیزگار, اس کا ہاتھ چومتے ہیں, اپنے گھر بلاتے ہیں, پیسے سے لاد دیتے ہیں اس کو اور اپنا پیشوا مانتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن کیا ہے, اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ بندہ جہنمی ہے تو مرتے مرتے کوئی ایسا کام کر جائے گا وہ جہنم میں ہی جائے گا, کیونکہ تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ کسی کا ریپ کرے گا تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے. حدیث کہتی ہے, صاحب پڑھو نا یار. رائٹ. کہتی ہے کہ تم بالکل. میں سے ایک شخص سے دوزخ والوں کے کام کرتا رہتا ہے, جب اس کی اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے, وہ جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. آگے کہتے ہیں اسی طرح ایک بندہ ایک شخص سے جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے, اور جب اس کی اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے. جی اب بھائی یہاں پر آپ دیکھیں امام صاحب, سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کی تقدیر میں جہنم لکھی ہوئی ہے تو وہ چاہے کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر لے, اس پر جہنم آ کے رہے گی, وہ آ کے رہے جہنم گی والے جو کام ہی لکھا ہے. کرے گا. ہاں تقدیر یہی ہے اور کہ جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا. وہ ہوگا, اور جس کی تقدیر میں جنت لکھی ہے وہ چاہے کتنے بھی برے کام کر لے, ایٹ دی اینڈ وہ صحیح راستے پر آ کر جنت چلا جائے گا. بالکل. اب یہ تو یہاں ہوگا, پر یہ تو ہوگا. اب یہاں پر فری ول اور یہ کہنا کہ جو مسلمان ہوگا, دیکھیں اب یہاں پر اور کانٹرڈکشن آ گئی. ایک اور حدیث ہے کہ جس کے دل پر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ جنت جائے گا. بالکل. ٹھیک ہے, اپنے گناہوں کو بھگتنے کے بعد. ہوں. اب سوچیں کہ یہاں پر تقدیر کا مسئلہ بھی ڈال دیا پیارے نبی نے کہ تقدیر میں جہنم ہے تو جہنم ملے گی, تقدیر میں جنت ہے تو جنت ملے گی. لیکن اگر کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ جنت جائے گا. اب یہ سوچیں کہ جس کی تقدیر میں جہنم ہے اور اس کی دل میں رائے کے دانے سے بھی زیادہ ایمان ہے, ٹھیک ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, اس کا کیا ہوگا پھر؟ کیا تقدیر جھوٹی ہوگی یا پیارے نبی کی بات جھوٹی ہوگی؟ لیتے ہیں بھائی کو, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی. اچھا ایک دوسرے بھائی آئے ہیں بھائی, ان کو لیتے ہیں, کیا بات ہے, اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں. میرا ٹاپک آج دوسری طریقے سے تھا تو میں نے دوسری طریقے سے گھما دیا بھائی کو. وہ تو پادنے پڑتا ہے, شیطان پاد مار کے بھاگتا ہے, اس پہ ذرا مزہ آتی, لیکن میں نے کہا کہ ذرا اس کو دیکھ لیں کہ وہ گمراہ کون کرتا ہے اس لمحے میں جب شیطان نہیں رہتا. اور دوسری حدیث کہ جب رمضان آتا ہے, رمضان میں شیطان 1 مہینہ قید رہتا ہے, اس وقت گمراہ کون کرتا ہے. اچھا ایس وی سی این بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہائے ساجد بھائی گڈ مارننگ. بھائی گڈ مارننگ نہیں, یہ گڈ نائٹ کہنے کا وقت ہے بھائی. کہاں سے آپ نے؟ گڈ ہاں ایوننگ. عمیر ریاض بھائی آ گئے, پہلے عمیر ریاض بھائی کو لے لیتے ہیں. عمیر ریاض سنا آپ نے یہ بات؟